وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے، اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے اور لیبنان والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی۔ پلیز 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 فلسطین والوں کو، لیبنان والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے۔ ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے لائک، سبسکرائب، شیئر کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کلک کرنے سے یہ ہوگا جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے گا۔ آپ لوگوں کا لائک، سبسکرائب، شیئر ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ کچھ بہنوں کا کل انسٹاگرام میں میسیج آیا تھا کہ آپ نے ویڈیو نہیں ڈالا، ہمیں آپ کی ویڈیو کا انتظار تھا، تو بہت بہت شکریہ میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا۔ باقی تو لوگ اتنے زیادہ مجھے یاد نہیں کرتے۔ یہاں چھوٹی باجی بڑی باجی ایک دن ویڈیو نہ ڈالے تو لوگوں کے اندر ہاہاکار مچ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا، کدھر چلی گئی، بیمار تو نہیں ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں شاید مر بھی جاؤں گی تو کچھ گنے چنے لوگ ہی میرا پتہ کریں گے اس یوٹیوب میں۔ دنیا کا بات نہیں کر رہے ہیں، جو رشتہ دار ہیں یا جو اڑوس پڑوس نہیں برے ان کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو یہ یوٹیوب میں ہیں، ان میں سے شاید کوئی اکا دکا جیسے ابھی میسیج کرتے ہیں اگر ویڈیو نہیں ڈالو کہاں ہو، کیوں نہیں ڈال رہی ہو، اس طرح کچھ ہی لوگ یاد کریں گے، باقی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگا۔ خیر، اللہ کی طرف تو ہر ایک نے لوٹ کے جانا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رکنے والا ہے نہیں۔ آج بھی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک ویڈیو میرے سامنے آیا، اس کو دیکھ کر اتنا دماغ خراب ہو رہا تھا، مجھے لگا کہ نہیں مجھے ویڈیو بنانا چاہیے، تو زور زبردستی میں بیٹھ گئی ریئیکشن دینے کے لیے۔ دیدی نے آج پھر ایک بار چھوٹی باجی کو ہی ایکسپوز کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے ان غلیظ لوگوں کی وجہ سے۔ گندے لوگوں نے پرینک ویڈیوز میں بھی صورتوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان پر ضرور اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا ان غلیظوں کی وجہ سے پلیز غلط فہمی دل میں نہ پالے۔ شادی نکاح ہمارے مذہب میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ 3 ہو یا 4، اس مرد کو شادی کرنے کا حکم ہے جو اس قابل ہو یا پھر برابر کا حق دے سکتا ہو، ورنہ الٹا گناہ ہے اور بہت بڑی گناہ ہے ایسے ایک کے بعد ایک شادیاں کرنا۔ مگر کون کس کو سمجھائے، جو ان کا دیکھتے ہیں مان لیتے ہیں، تو یہ غلیظ لوگ دکھاتے ہیں سچ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ سچ دکھا رہے ہیں۔ کبھی کوئی اسلام کی چیز انہوں نے دکھائی ہے سوائے بدعتوں کا؟ کوئی بھی اسلام کا سنت پر فرض پر انہوں نے بات کی ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہیں فرائیڈے کو ایک نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ختم، جمعہ مبارک بول دیں گے۔ جمعہ مبارک بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرائیڈے کا نماز ہی صرف ضروری نہیں ہے، 5 وقت کا نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان گھٹیا، بےہودہ، بے غیرت، بے شرم گھٹیا لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ 5 وقت کا نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان لوگوں کو صرف پیسے سے مطلب ہے، دین مذہب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اپنے مطلب کے لیے کسی بھی مذہب کو اپنا سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کا بن سکتے ہیں، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، یہ کسی ریلیجن کے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ہماری عبادتوں کی جگہوں کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ ڈیڈی کا تھمبنیل چیک کیا آپ لوگوں نے، اس میں کلیئر اس نے یہ سمجھایا کہ کاشو نے چھوٹی باجی کا کانٹینٹ چوری کیا ہے۔ منہ پر تو بول رہا ہے کہ میرا کانٹینٹ چوری کیا ہے، اصل میں ان ریئلٹی چھوٹی باجی کو ہی ایکسپوز کر رہا ہے۔ اچھا، ڈیڈی نے کوئی پرینک ویڈیو بنایا تھا 4تھ شادی کا، وہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کی 4تھی شادی والا کوئی پرینک ویڈیو میں نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کے اوپر ڈیڈی بول رہا تھا کہ میری والی ثانیہ تو سچ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور کاشو کی بیوی کا مطلب مذاق اڑا رہا تھا کہ اتنے بار پانی ڈالنے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ تو میں ڈیڈی سے یہ کہنا چاہوں گی، ڈیڈی تم لوگوں نے اتنی شادیاں کر رکھی ہے، تم آدمیوں نے بھی اور تمہاری عورتوں نے بھی، کہ تم لوگ کبھی کسی کی شادی کا سن کر بے ہوش نہیں ہو سکتے ہو، رو نہیں سکتے ہو، کیونکہ یہ خاندانی پیشہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا
کہ اسلام میں سنتوں کی طور پر شادیاں کی جاتی ہے، وہ اس کے بہت سارے کنڈیشنز ہیں، لیکن تم لوگ تو ان کنڈیشنوں پر شادی نہیں کرتے ہو نا. تم لوگ تو اپنی عیاشی، اپنی بدماشی، پیسے کمانے کے لیے، اپنی عورتوں کو لا کے یہاں یوٹیوب میں دکھانے کے لیے اس لیے شادیاں کرتے ہو. تو تم لوگ اگر ایک نئی شادی کر کے لے آؤ گے، چوتھی یا پانچویں بھی، تو تمہاری بیویاں بے ہوش نہیں ہوں گی. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کام تو ہم نے بھی کیا ہے، تو یہ کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ اور بات ہے کہ یوٹیوب میں آ کے پیسے کمانے کے لیے، سمپیتی لینے کے لیے رونا دھونا کریں گے، دکھاوا کریں گے. جیسے چھوٹی باجی نے کیا تھا، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا نا، تم لوگ تو اس کے رازدار ہو. جیسے چھوٹی باجی نے 13 سال کی محبت سے شادی کا کانٹینٹ لائی اور آ کر یہاں رونا دھونا چہرہ بنانا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں نے بھر بھر کے پیار لٹایا ان کے اوپر، جو آج تک لٹا رہے ہیں. ایسے ایکٹنگ کر رہی تھی چھوٹی باجی کی ان کے خاندان میں تو کسی نے دوسری شادی کا نام ہی نہیں سنا، انہوں نے تو ذکر ہی نہیں سنا، ان کے گھروں میں تو کسی نے شادی نہیں کیا. اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ماؤں نے خود 3 4 4 شادیاں کر رکھی ہے، باپ نے 3 4 4 شادیاں کر رکھی ہے، پورے کے پورے خاندان، پورا ٹبر نے 3 4 شادیوں سے کم کسی نے شادیاں نہیں کر رکھی. لیکن اس ٹائم پر چھوٹی باجی کا ڈرامہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی بار کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ان کی گھر میں. اس سے پہلے تو کبھی کسی نے دوسری شادی کیا نہیں ہے. ان کے گھر کے مردوں نے، عورتوں نے، پاسٹ میں، پریزنٹ میں، سب نے 2 2 3 4 4 شادیاں کر رکھی ہے. یہ جو ڈی ڈی اتنا زیادہ ہنس رہا تھا نا، اس کے پیچھے کا راز یہی ہے کہ دیکھو دنیا والوں، ہمارے یہاں اس طرح کا فیک شادیاں بھی ہوتی ہے. خوش ہو رہا تھا کہ کاشو جو ہے نا چھوٹی باجی کا راز کھول رہا ہے دنیا کے سامنے. دیکھیں مین بات ہے نا نکاح کی ہے. نکاح جیسے پاک رشتے کا ان لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے. کیا پاکستان میں ان پر کیس نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی کیس نہیں کر سکتا ہے؟ باقاعدہ مولوی کا رول کسی کو دیا ہے، ان کے ہاتھ میں رجسٹر بھی تھمایا ہوا تھا کاشو نے. سجو کے والد بھی اس گندے مذاق میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. گاؤں کے سبھی لوگ شامل تھے. کیا کوئی اس گھٹیا آدمی کاشو کو بول نہیں سکتا تھا کہ پرینک کرو یا مر جاؤ، لیکن یہاں صورتوں کا استعمال نہیں کرو؟ مطلب گھٹیا آدمی نے پرینک ہی کرنا تھا تو ایک آدمی کو بٹھا کر قرآن کی صورتیں پڑھوا رہا ہے، اور وہ بھی کتنی عجیب ڈھنگ سے پڑھ رہا تھا. آپ لوگوں نے نوٹس تو کیا ہوگا. مطلب اس گھٹیا نیچ غلیظ انسان کو کوئی جا کر 2 جوتے مارے کہ بغیرت، بے شرم، نیچ انسان. تمہیں موت آ رہی تھی، تمہارے ویوز کم ہو گئے تھے. پہلے تو بیوی کو نچا رہے تھے ماسک پہنا کر، زلفیں کھول کر، پوری باڈی اوپر سے نیچے تک دکھا کر. تو کیا پھر بھی ویوز کم آ رہے ہیں کہ اب تم ان حرکتوں پہ شروع ہو جاؤ گے؟ ابھی دین کے معاملے میں تو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. کچھ لوگ پاکستان انڈیا کی بات کرتے، بات پاکستان انڈیا کی نہیں ہے، بات ہے مسلمانوں کی. یہ گھٹیا غلیظ لوگ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. بدنام کون ہو رہا ہے؟ ہمارا مذہب ہو رہا ہے. برا کون ہو رہا ہے؟ مسلمان ہو رہے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کی بات نہیں ہے، کہیں کی بھی ہو، ہے تو مسلمان نا، مسلمان کا ٹیگ لگا کر گھوم رہا ہے نا، تو اس طرح کا غلیظ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب ایک پرینک میں تم صورتیں کیوں پڑھوا رہے ہو؟ پرینک پہ صورتیں پڑھوا کر یہ دکھا رہے ہو کہ شادی کر رہا ہوں میں. گھٹیا آدمی، نیچ آدمی، تمہیں شرم تو نہیں آئی؟ اور مجھے بڑا افسوس ہے سجو کی والد پر. مجھے لگتا تھا وہ بندہ تھوڑا سا صحیح انسان ہے، شریف ہے، لیکن نہیں، انہوں نے بھی دکھا دیا کہ نہیں، میں اسی خاندان کا، اسی ٹبر کا حصہ ہوں، میں بھی ان غلیظ چیزوں میں شرکت کرتا ہوں اور شریک ہوتا ہوں. چھوٹی باجی ایک جھوٹا کنٹینٹ کریٹ کر کے ہسبینڈ کا 13 سال کی محبت کی شادی کا ڈرامہ لے کر آئی، اور یقین مانے سب پاگل ہو گئے، سب بوکھلا گئے. سب سے پہلے ان کی بڑی بہن پاگل ہو گئی، وہ زیڈ کا کنٹینٹ لے آئی، اور اس کے بعد ابھی دیکھے ایک کے بعد ایک شادی کے ڈرامہ کر رہے ہیں. کبھی پرینک ویڈیو بنا رہے ہیں، کبھی سچ میں شادی کر رہے ہیں. اور یہ گھٹیا آدمی پرینک ویڈیو کر بھی رہا تھا تو پرینک کرتا. اس کو اس طرح کی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ مولوی بٹھا رکھا ہے، صورتیں پڑھوا رہا ہے، رجسٹر ہاتھ میں دیا ہے، پورا ایک ماحول بنا رکھا ہے، ولیج والوں کو بھی بلا کے بٹھایا ہوا ہے، اور سجو کے والد کو بھی بٹھا رکھا ہے. مطلب بوڑھے بزرگ جو ہیں ان کو بھی شرم حیا نہیں آئی کہ تم ایک نقلی شادی کر رہے ہو، اس میں تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے. ان خاندان کے بڑے بوڑھوں کو بھی شرم آنی چاہیے. کاشو تو اتنا بے غیرت اور اتنا بے شرم ہے جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. اپنی بیٹی کی سہاگ رات کو بیٹی کو لے جا کر خود بیڈ پہ بٹھا رہا تھا. کون باپ اتنا بے شرم اور بے غیرت ہوگا
کس کے گھروں میں اس طرح کے رسمیں ہوں گی؟ آپ لوگ مجھے بتا دیں. جو نان مسلم ہے وہ بھی بتائے، جو مسلمان ہیں وہ بھی بتائے. کیا کوئی ایسا رسم ہے کہ سہاگ کی سیج میں سہاگ رات کے لیے بیٹی کو لے جا کر بستر میں باپ بٹھاتا ہو؟ یہ وہ بغیرت ہے، اس نے اپنی بیٹی کو ایسے ہی کیا تھا، سہاگ کی سیج میں لے جا کر یہ بٹھا کر آ رہا تھا. مطلب وہ وقت کتنا کروشل ہوتا ہے نا ایک لڑکی کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی، بہت زیادہ. لڑکی سے بھی زیادہ میں تو کہتی ہوں ماں باپ کے لیے. لڑکی کے دل میں تو ایک ڈر ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے دل میں بہت زیادہ اس ٹائم پہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ آنے والی زندگی ہماری بچی کی کیسے ہوگی، کیسے آدمی نکلے گا. اور ایک شرم حیا کا رشتہ بھی تو ہوتا ہے نا، باپ کیسے لے جا کر سہاگ کی سیج میں بیٹی کو بٹھائے. لیکن یہ لوگ وہ بغیرت ہے، ان کے اندر یہ رسم بھی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیا ایسے موقع پر باپ روم میں جائے گا؟ میں نے تو کہیں نہیں سنا نہ دیکھا. بس اس کی بیٹی کی شادی میں یہ سب ویڈیو میں نظر آیا یوٹیوب میں کہ باپ لے جا کر سہاگ کی سیج میں بٹھا رہا ہے. شرم حیا ختم ہے، ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ. بدنام کر رکھا ہے تم لوگوں نے مسلمانوں کو. یہ جو پیسہ 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 پر تم لوگ مر رہے ہو نا، پیسوں کے لیے اپنی بیوی بیٹیاں ہر چیز کو تم لوگوں نے ننگا کر رکھا ہے یوٹیوب میں. یہی تمہارے قبر میں جو ہے نا سانپ بچھو بن کر تم لوگ کو کاٹیں گے. چھی ہے تم لوگوں کی گھٹیا حرکت پر. وہ لوگ تمہیں شاباشی دیں گے، وہ لوگ تمہیں شاید ویوز دیتے ہیں جن کے گھروں کا ایسے ماحول ہے. ورنہ تم جیسے غلیظ کنٹینٹ بناتے ہو نا، صحیح جو لوگ ہوں گے نا وہ کبھی تم لوگ کو دیکھیں گے ہی نہیں. اس گھٹیا آدمی نے جو صورتیں پڑھوائی ہے نا، اس آدمی سے بہت غلط کیا ہے. مطلب اللہ کا نام اٹھتے بیٹھتے لینا چاہیے، ہر گھڑی لینا چاہیے، ہر گھڑی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں نا پڑھنا چاہیے انسان کو. لیکن ایک پرینک ویڈیو میں بٹھا کر تم مولوی بنا کر رجسٹر ہاتھ میں دے کر اس پہ صورتیں پڑھوا رہے ہو. میرا دل کر رہا ہے میں چیخ چیخ کر گالیاں اس آدمی کو دوں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے میں یہ سب چیزیں کرتی نہیں ہوں، نہ مجھے کرنا ہے، نہ مجھے لان تان اس کو دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ان کا حساب کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، بہت آزادی دے رکھی ہے. ہم تکلیف میں ہے بے شک تکلیف میں، لیکن پھر بھی ہم نے ایمان کو بیچا نہیں ہے. پیسوں کی خاطر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بیچا ہے. ابھی تک اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر و توکل دے کہ پیسوں کی خاطر ہم کبھی بک نہ جائے یا کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ تجھے پسند نہ ہو. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، جو بھائی بہن ان کو دیکھتے ہیں مت دیکھا کریں، ان کو ویوز نہیں دیا کریں ایسے چیزوں میں. جب آپ لوگ ان کو ویوز دیتے ہیں نا، یہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کی نسلیں ایسے ہی ہیں، یہ اور زیادہ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں. تو پلیز ان لوگوں کو دیکھنا بند کریں. میں تو کہتی ہوں سارے خاندان کو بائیکاٹ کرے. کچھ بھی صحیح نہیں دکھا رہے ہیں یہ لوگ. ہر ٹائم ہر کچھ دن میں یہ لوگ کچھ نہ کچھ غلاظت لے کر آتے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. میں کئی بار اتنا دل میرا خفا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے حرام کام کر رہے ہیں، عیاشیوں میں پیسے اڑا رہے ہیں. ظاہر ہے انسان ہوں، دماغ میں بہت ساری بات بہت ٹائم آ جاتی ہے، لیکن الحمدللہ میرا اللہ پر مجھے بہت زیادہ توکل ہے، بہت زیادہ صبر ہے کہ میں جس مشکل کا اور جس آزمائش کا سامنا اتنے سالوں سے کر رہی ہوں نا، اس میں میری کوئی بہتری ہوگی، اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری چھپی ہوگی. کیونکہ میرا اللہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو تکلیف دے. وہ وہی کام کرتا ہے جس میں اس کی بندوں کی بہتری ہو. اس ٹائم بھی میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، کوئی حالت میں نہیں تھی میں ویڈیو بنانے کی. لیکن جب اس گھٹیا آدمی کا یہ ویڈیو دیکھا نا، مجھ سے رہا نہیں گیا. مجھے لگا نہیں، مجھے آنا چاہیے اور ریئیکشن ویڈیو بنانا چاہیے. تو بس میں نے ہمت کی اور میں نے ویڈیو بنا دی. امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کرے. میری ساری مشکلات اللہ تعالیٰ آسانیوں میں بدل دے. بہت زیادہ پریشانی میں ہوں اس ٹائم پر میں. اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں بھی آسان کرے. آمین یا رب العالمین. نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے. چلتی ہوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.